السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان اپنی پناہ میں رکھے۔ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کرتے ہیں۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اعنا علی شکرک وذکرک وحسن عبادتک، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت نمبر 13 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں سے ایمان لانے کو اور عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ یہ لوگ صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں، دین کی خاطر انہوں نے اپنی جان اور مال کی قربانیاں دیں۔ ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ سچائی اور خلوص کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اسی طرح تم بھی اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ایمانداری اور سچے دل سے قبول کرو۔ وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں اور خطرات میں مبتلا کرتے تھے۔ وہ ان کو اسی لیے بے وقوف سمجھتے تھے۔ ان کی رائے میں یہ سراسر احمقانہ کام تھا کہ صرف حق اور سچ کی خاطر تمام ملک کی دشمنی مول لے لی جائے۔ ان کے خیال میں عقل بندی یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل کی بحث میں نہ پڑے، یعنی سچ اور جھوٹ کی بحث میں، صحیح اور غلط کی بحث میں نہ پڑے، بلکہ ہر معاملے میں صرف اپنے مفاد کو دیکھے، صرف اپنا فائدہ دیکھے، جہاں سے اسے فائدہ حاصل ہو وہ اسی طرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خبردار یہ لوگ خود لا علم ہیں، کم عقل ہیں، جاہل اور بے وقوف ہیں، لیکن یہ علم ہی نہیں رکھتے۔ جب تک انسان حقیقت کو نہیں جانتا یا نہیں جاننا چاہتا تو وہی انسان بے وقوف ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان اپنے شعور کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ جانتا ہے اور احساس کے ساتھ پہچانتا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان ظاہر کے مطابق آثار سے پہچانتا ہے، وہ علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے وقوف وہ ہے جو اپنے انجام سے بے خبر اور ناواقف ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو نیک لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی تضحیق کرتا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا معیار ہے۔ اللہ ان کو عقل مند سمجھتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ عقل مند سمجھتا ہے جو اپنی آخرت سے اور اپنے انجام سے باخبر ہیں، جو جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، جو اس بات کا یقین بھی کرتے ہیں اور اس کو جانتے بھی ہیں کہ انہوں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اصل زندگی وہی ہے، وہ اس زندگی کے لیے کام کرتے ہیں اور اس زندگی کی حقیقت جان چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم ان کی طرح ایمان لاؤ جو ایمان لائے ہیں، جس طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور موت اور مرنے کے بعد جنت اور جہنم پر ایمان لائے ہیں، لہٰذا تم بھی ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرو، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ روکے تو اس سے رک جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منافقین پر لعنت فرمائے کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا ہے۔
اللہ تعالیٰ پھر انہیں جواب دیتا ہے کہ سن لو، بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، یعنی ان کی جہالت کی یہ انتہا ہے کہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ کس قدر جہالت میں وہ مبتلا ہیں۔ یہ بات ان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، اس سے بڑھ کر اندھے پن کی اور ہدایت سے دوری کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 14 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو جھوٹ بول کر کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں، مگر جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والوں سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ دو رخے لوگ ہیں، دو رخا انسان جو ایک کے پاس ایک طرح ہوتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسری طرح، جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو چہروں والا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں دو رخا ہوگا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ وہ انسان جو کہیں ایک بولی بولتا ہے، ایک طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اور دوسری جگہ دوسری طرح کی بولی بولتا ہے، دوسری طرح کی حرکتیں کرتا ہے، ایسے انسان کو دو رخا انسان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی حرکتوں کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافق جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی یہ لوگ مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان اور دوستی کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کا ایمان اور دوستی کا یہ اظہار نفاق پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ مومن حاصل ہونے والے مال غنیمت میں انہیں بھی شریک کر لیں۔ پھر جب یہ اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شیطانوں سے یہاں بڑے بڑے علماء یہود اور مشرکوں اور منافقوں کے سردار مراد ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ تمام سرکش چیزوں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام میں، اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ شدہ باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 15 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان منافقوں سے مذاق کرتا ہے، ان کی ہنسی اڑاتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں اور ڈھیل دیتا رہتا ہے تاکہ وہ اس میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے کر ان سے مذاق کر رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں اور قیامت کے دن بھی ان سے مذاق ہوگا، انہیں نور دیا جائے گا اور کچھ آگے جا کر نور بجھ جائے گا اور وہ پریشان ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو آوازیں دیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو۔ وہ کہیں گے ہاں ساتھ تھے مگر تم نے خود کو فتنے میں ڈال دیا۔ اللہ نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اللہ ان کی پکڑ نہیں کر رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلی ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ ان کو اس نافرمانیوں میں بہت آگے تک بڑھنے دینا چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر ان کو جو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیل دی ہوئی تھی تو اس سے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سورہ حدید میں خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے روز ان سے ہنسی مذاق کرے گا۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کے اندرونی جانب ہے اس میں تو رحمت ہے اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب اور اذیت ہے۔
اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کر لیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ مذاق کے مقابلے میں ان سے مذاق کرے گا اور ان کے مکر و فریب کی انہیں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ ہم انہیں مہلت دے کر اور انہیں ان کی سرکشی اور شرارت میں چھوڑ کر ان کے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور اس میں وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں ان کی یہ صفات ہیں، یہ ان صفات کے مالک ہیں۔ یہ لوگ ہدایت سے گمراہی بدل رہے ہیں۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہدایت حاصل کریں۔ انہوں نے جان بوجھ کر حق کو چھوڑا ہے اور باطل کا رستہ اختیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تجارت کو ایک ناکام تجارت کہہ رہا ہے۔ جو ایمان کو چھوڑ کر باطل خرید رہا ہو وہ خسارے کا سودا ہی کرتا ہے، وہ نقصان کا سودا کرتا ہے۔ انہیں اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سارے صحابہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے ضلالت کو خرید لیا، ضلالت یعنی گمراہی، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بجائے ضلالت کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ میں فرماتا ہے اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا۔ اس کے معنی ہے کہ انہوں نے ہدایت کو گمراہی کی قیمت کے طور پر ادا کیا ہے۔ انہوں نے ہدایت کو قیمت کے طور پر ادا کر کے اس کی جگہ گمراہی خریدی ہے۔ جس طرح ہم پیسے دے کر کوئی چیز خریدتے ہیں تو پیسے ہم سے چلے جاتے ہیں اور اس کی جگہ جو چیز ہم خریدتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے، تو انہوں نے ہدایت کو قیمت کے طور پر ادا کیا، یعنی انہوں نے ہدایت دے دی اور اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی حاصل کر لی۔ تو یہ بہت گھاٹے کا اور بہت نقصان کا، بے وقوفی کا سودا تھا۔ جبکہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہیں ایمان حاصل ہو گیا تھا مگر ایمان کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئے۔ ابن جریر نے قتادہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم تم نے خود دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ ہدایت سے خارج ہو کر ضلالت کی طرف چلے گئے ہیں۔ جماعت کی بجائے جدائی، اختلاف، پریشانی، فکر اور تتر بتر ہونے کو اختیار کیا ہے۔ امن کی بجائے خوف سے دوچار ہوئے اور سنت کے بجائے انہوں نے بدعت کو اختیار کر لیا۔ اور ان ساری آیات کا میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتی ہوں۔ پہلے ایک ساتھ اس کا ترجمہ سناتی ہوں اور پھر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو، بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور اس میں وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور بیماری سے مراد کفر اور نفاق ہے، جس کو اگر ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کی جائے، یعنی اس بیماری کا اگر علاج کرنے کی اور اصلاح کرنے کی فکر نہ کی جائے تو یہ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا بھی منافقین کی علامت میں سے ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان میں موجود ہیں۔ فساد صلح کی ضد ہے۔ کفر اور گناہوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا یہی کام رہا ہے، یہی کردار رہا ہے
کہ وہ پھیلاتے تو فساد ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو چیزوں کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ ان منافقین نے نعوذ باللہ ان صحابہ کو بیوقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین یہ بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام دولت ایمان سے ہی محروم تھے، یعنی ان کے پاس ایمان ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جدید اور قدیم یعنی نئے اور پرانے دونوں قسم کے منافقین کی تردید کی ہے، جس سے یہ واضح ہوا ہے کہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے دنیا کے مفادات، دنیا کے فائدے قربان کر دینا بے وقوفی نہیں ہے، بلکہ یہی عقل مندی اور سعادت ہے کہ اعلیٰ تر مقصد یعنی کہ آخرت میں جنت الفردوس کا مقصد ہونا، آخرت میں کامیابی کا مقصد ہونا، اور اس کے لیے دنیا کے مفادات کو قربان کر دینا، دنیا کے مفادات کی فکر نہ کرنا بلکہ بڑے فائدے کو دیکھنا، دنیا کے چھوٹے فائدوں کو چھوڑ کر بڑے فائدے یعنی آخرت کے فائدے کو دیکھنا، یہ بے وقوفی نہیں بلکہ اصل عقل مندی یہی ہے۔ صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت دیا، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ہمارے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں، یعنی ہم ان کے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں اور اپنی اصلاح ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ان سے سیکھ کر ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اب ایمان انہی لوگوں کا معتبر سمجھا جائے گا جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر لوگ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ ظاہر بات ہے کہ فوری فائدے کے لیے دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیدار اور ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو یعنی ختم ہو جانے والی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا، یہی سب سے بڑی بے وقوفی ہے جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا، اور یہ ایک اصل حقیقت سے بے علم رہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان لوگوں سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ تو شیاطین سے مراد سرداران کفار کے، کافروں کے جو سردار تھے اور جو یہودیوں کے سردار تھے اور عالم تھے، جن کے اشارے پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور اس میں منافقین کے اپنے سردار بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ مذاق کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، ان سے مذاق کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں انہیں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرتا ہے۔ تجارت سے مراد ہے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں انہیں اس گھاٹے کا علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے تھے، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت عقل مند اور مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی بڑے فائدے یعنی آخرت کے فائدے کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے دنیا میں کوششیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اگر ہمیں دنیا کے فائدوں کو قربان کرنا پڑے تو وہ بے وقوفی نہیں بلکہ عقل مندی ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ لوگ عقل مند ہیں جو آخرت کی فکر کرتے ہیں اور دنیا کو اس کے لیے قربان کرتے ہیں، دنیا کے فائدوں کو ترجیح نہیں دیتے، کیونکہ انہیں آخرت کے فائدوں کا لالچ ہے، انہیں آخرت کے فائدوں کی فکر ہے، کیونکہ آخرت کا فائدہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور دنیا کے فائدے دنیا کی طرح فانی ہیں، کچھ عرصے میں ختم ہو جانے والے ہیں۔ یہ فائدے پائیدار نہیں ہیں، یہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں کا خسارہ ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ جس نے دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا، اس نے آخرت میں جو نقصان کمایا وہ ہمیشہ کا نقصان ہے، لیکن جس نے دنیا کو قربان کیا اور آخرت کو ترجیح دی تو اس نے جو آخرت میں فائدہ کمایا وہ فائدہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمیشگی کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ جہنم ہو یا جنت ہو، وہاں پر کسی کو موت نہیں آنی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے سامنے ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ منافقین مسلمانوں کو اسی لیے بے وقوف کہتے تھے کیونکہ صحابہ کرام نے اسلام قبول کر کے اپنی زندگیوں کو مشکلوں میں ڈال دیا تھا، اذیتوں میں ڈال دیا تھا، کفار ان کے پر طرح طرح کے ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے، ان کو بے گھر کر دیتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان کو پیٹتے تھے، ان کی زندگی انہوں نے اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو سرداروں کے بیٹے تھے اور انہیں آگے سرداری ملنی تھی، انہوں نے اس سرداری کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے ماں باپ کی دولت کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے رشتوں کو قربان کر دیا، صرف آخرت کے فائدے کے لیے۔
آخرت کے لیے اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے دنیاوی فائدے یعنی سرداری، دولت، عزت، ہر چیز کو انہوں نے داؤ پر لگا دیا، کیونکہ ان کی نظر آخرت پر تھی۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، انہوں نے آخرت کی دن کے لیے تیاری کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو علم حاصل کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔